علاقے کا ہے نا ایک مولوی جھارکھنڈی، مان لیا نا؟ ارے ہم لوگ بھی تو وہی کہتے تھے، لیکن اب مان لیا نا؟ کیا کہتا ہے وہ؟ ہم سے پوچھتے ہیں حلوہ کون کتاب میں ہے؟ ارے حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا، حلوہ کڑھائی میں ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہی تو ہم پوری زندگی کہتے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی پورے گروپ میں ایک حلوہ کے تعلق سے جرجی سرساری ایک مولوی ہے، وہابیوں میں فاسق بھی ہے، داڑھی بھی کاٹتا ہے اور پڑھائی آگے کی زبان ہے، رٹی رٹائی یاد کیا ہے، میں نے جیل بھی کیا ہے، جیل سے واپس آیا ہے۔ سیاح شاید وہ کس معاملے میں گیا ہو تو پوری دنیا جان رہی ہے۔ اب وہ میرے اوپر کمنٹ کر رہا ہے کہ ہم لوگ تو کہے تھے نا کہ حلوہ میں مان لیا نا۔ ارے فاسق ہم لوگ کیوں مانیں گے؟ ہمارے رسول حلوہ اور شہد کو پسند فرماتے تھے، جس لیے رسول جماعت سے نسبت ہے۔ تم نہیں مانتے، تیرے لیے کڑائی میں ہے، تیرے لیے کڑائی میں، وہابیوں کے لیے کڑائی میں حلوہ ہے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیا وہابیوں ان کے لیے کڑائی میں ہے؟ ہمارے رسول جماعت کے تو ہم لوگ کتاب میں ہے، اس لیے ہم لوگ پکاتے کھاتے بھی ہیں۔ تمہارے لیے کڑائی میں ہے، تم لوگ کتاب مانو گے نہیں، ہمارے اکابر دکھا دکھا کے تھک گئے، تم لوگ مانتے ہی کہاں کوئی چیز ہو، اس لیے آ کر تم لوگ کڑائی میں دکھا رہا ہے حلوہ ہے۔ کھاؤ تم لوگ دکان سے ہٹیا سے بجا سے، ہم تو فاتحہ کر کے کھاتے ہیں۔ ہم لوگ اصلاح کرنے سے پہلے اپنے تو آپ لوگ خود چھانک کے دیکھو، تم اصلاح کرنے کے تم خود اپنی اصلاح کرو، اپنے دانوں میں چھانک کے دیکھو تمہارے کتنی خامیاں کتنی برائیاں ہیں۔ جو آدمی جیل جا چکا ہو، جن پر آروپ ہو چکا ہو، جن پر قتل کئی اور ویڈیو وائرل ہو چکا ہے، تم کیا ان کو اصلاح کرو گے؟ جھارکھنڈی کہا تھا وہی تو ہم لوگ کرتے ہیں، تم لوگ تو ہمیشہ غلط کرتے ہو۔ ہم تو جھارکھنڈی ہمیشہ سب سے حق بولتا ہے۔ تمہارے لیے کڑاہی میں آج بھی ہے، قیامت تک تم لوگ کڑاہی میں رہو، اسے تمہارے لیے فاتحہ کی نصیب نہیں ہے۔ کتاب میں ہمارے قابل دکھا چکے ہیں، ہم لوگ کتابی سے ثابت کر کے کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کی کتاب میں ہے، وہابیوں کے میں نے کڑاہی دکھایا، بس سوشل میڈیا میں اس کو چھاڑا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے ایسا ویسا۔ بھیا میرے دوست، تو پہلے پوری تقریب کو سمجھو اور سنو، بس وہابیوں کے بہکاوے پہ مت چلو۔ وہابی ہمیشہ اہل سنت والجماعت کا دشمن تھا، آج بھی ہے، اور جب تک دنیا رہے گی تب تک دشمن ہی رہے گا۔ ان کا عقیدہ الگ ہے، میرا عقیدہ الگ ہے۔ ہم نبی کو نور مانتے ہیں، وہ تو نبی کو مجبور مانتا ہے۔ اللہ ان وہابیوں کو ہدایت دے۔ ہو جائے تو ہو جانا، تو جل جائے تو جل جانا، تو مر جائے تو مر جانا، تو کٹ جائے تو کٹ جانا، مگر اللہ کی توحید سے سمجھوتا مت کرنا۔ اپنی بچیوں کو کم سے کم اس قابل بنا دو میرے پیارے ساتھی۔ آج آپ کے علاقے کے بہت سارے لوگ آسام میں کام کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کلکتہ میں کام کر رہے ہیں، رانچی میں کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے بچے اگر کسی دوسرے شہر میں جا کر کے پیسہ کما رہے ہیں اور گھر میں خوشحالی ہے، اچھا مکان بن رہا ہے، اچھی لائف اسٹائل ہے، بہت اچھی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ایک بات کا خیال رکھنا میرے ساتھی، یہ آپ کے بچے جو رانچی جا رہے ہیں، جو گوہاٹی جا رہے ہیں، جو کلکتہ جا رہے ہیں، جو دلی اور ممبئی جا رہے ہیں، اگر ان جگہوں پہ جانے کے بعد آپ کا بچہ پیسہ تو کما لے، مگر وہاں جا کر کے اگر اسلام کو چھوڑ دے، وہ توحید کو چھوڑ دے، وہ شرابی بن جائے، وہ بے نمازی بن جائے، وہ قبروں پر سجدہ کرنے والا بن جائے، وہ زناکار بن جائے، وہ لڑکی بازی کرنے والا بن جائے، وہ عیاش بن جائے، وہ ہمیں نہیں چاہیے ایسا پیسہ میرے ساتھی۔ ہمارے بچے 2 روٹی کم کھائیں، ہمارے گھر میں 2 پیسے کم آئیں، مگر ایمان کی دولت رہنی چاہیے، توحید کی دولت رہنی چاہیے، دین کی دولت رہنی چاہیے، یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت نہ ہوگی، جس کے دل میں شرک نہ ہوگا۔ اپنے بچوں کے دل پر محنت کرو میرے ساتھی، میری بہنوں، بہت فیس واش لگا لیا، بہت کریم پاؤڈر لگا لیا، بہت میک اپ کر لیا، اب تھوڑی سی محنت دل کے اوپر بھی کر لو میری بہنوں، دل کی گندگی کو صاف کر لو، دل سے میل اور کچیل کو نکال دو،
دل سے کینہ نکال دو، دل سے حسد نکال دو، دل سے دنیا کی ناجائز محبت نکال دو، دل کو صاف کر لو۔ ابراہیم کہتے ہیں قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ اور ایک اور دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کہتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی بت پرستی سے بچا لے اور میری آنے والی نسلوں کو، میرے بچوں کو بھی تو بت پرستی سے بچا لے۔ کہیں اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ ہم تو سونا کوڑ میں رہتے ہیں، پاکڑ میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں تو بچہ بچہ اہل حدیث ہے، توحید پر چلنے والا ہے، ہمارے یہاں قبر پرستی نہیں ہے، ہمارے یہاں مزار پرستی نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا میرے ساتھی۔ اسی پاکڑ سے بہت دور علاقہ نہیں ہے کلیا چک کا علاقہ، پورے اہل حدیثوں کا بیلٹ ہے، اور وہاں پہ قبروں پر سجدہ کرتے ہوئے میں نے اہل حدیثوں کو دیکھا ہے۔ اگر اہل حدیثوں میں بھی اگر دین کی جانکاری نہ ہو اور جہالت آ جائے تو اہل حدیثوں کے اندر بھی تازیہ اٹھنے لگتا ہے، قبر پرستی بھی ہونے لگتی ہے، تعویذ بھی پہنا جانے لگتا ہے، شرک بھی ہونے لگتا ہے، بدعت بھی ہونے لگتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ اور اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس سے، جن کی عمر 8 یا 9 سال تھی، 8-9 سال کے بچے تھے عبداللہ بن عباس۔ 8-9 سال کا بچہ ہمارے یہاں موبائل دیکھتا ہے، 8-9 سال کے بچے ہمارے یہاں بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں، فری فائر اور پب جی گیم کھیلتے ہیں۔ 8-9 سال کے بچے ہمارے یہاں بیٹھ کر کے تاش کے پتے کھیلتے ہیں۔ 8-9 سال کے بچے ہمارے یہاں موبائل پر گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ 8-9 سال کے بچے ہمارے یہاں گالیاں بک رہے ہیں۔ 8-9 سال کے بچے ہمارے یہاں آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ یہاں عبداللہ بن عباس 8-9 سال کے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو کیا تعلیم دیتے ہیں ذرا سنیے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اونٹنی کے اوپر سوار تھا، اللہ کے پیارے نبی آگے بیٹھے ہوئے تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام، اے میرے بچے، میں کچھ باتیں تجھ کو بتا رہا ہوں، بڑے غور سے سننا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اے میرے بچے جب بھی تو سوال کرنا، جب بھی تو مانگنا تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اگر پوچھے اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، اہل حدیث کا پیغام کیا ہے، تو نبی کی یہ چھوٹی سی حدیث سنا دینا، نبی کی یہ بات سنا دینا۔ اہل حدیث کا یہی پیغام ہے، مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، سوال کرو تو اللہ سے کرو۔ اس سے بڑھ کے اہل حدیث کی کوئی دعوت نہیں ہے۔ اہل حدیث کی دعوت توحید کی دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت شرک کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے میں اسی علاقے میں پروگرام تھا میرا، میں آ رہا تھا، بھاگلپور سے پہلے ایک جگہ پڑتی اکبر نگر، ہمارے ڈرائیور صاحب گاڑی چلا رہے تھے، اچانک سے دیکھا روڈ کے اوپر بڑا رش ہے، بڑی بھیڑ ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، تو معلوم ہوا کہ وہاں کوئی بابا ہیں، ان کا عرس منایا جا رہا ہے، پورا روڈ جام ہے۔ اب یہ مسئلہ میں اس پر نہیں بولوں گا، مسائل پیدا ہو جائیں گے، ورنہ اگر شرعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو سڑکوں کو بلاک کر کے کوئی بھی عبادت کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ سڑکوں کو بلاک کر کے، اور ہم بھارت سرکار سے بھی یہ نویدن کرتے ہیں کہ جو ساروجنک استھل ہے، جو روڈ ہے، پبلک روڈ ہے، کسی بھی مذہب کو، کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، کسی بھی مذہب کو اجازت نہ دی جائے کہ پبلک پلیس کو وہ روک کر کے وہاں پہ کوئی اپنی مذہبی رسم کو ادا کرے، چاہے وہ مسلمان کا معاملہ ہو یا کسی بھی دوسرے مذہب کا معاملہ ہو۔ روڈ چلنے کے لیے ہوتی ہے، روڈ بلاک کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اکبر نگر کا علاقہ آیا، روڈ پوری بلاک ہے، مردوں کا ریلا لگا ہے، عورتوں کی بھیڑ لگی ہے، خوبصورت کپڑے پہن کر کے، سج کر کے، سمر کر کے جوان لڑکیاں وہاں کیا کرنے گئی ہیں صاحب؟ بابا کا عرس منانے گئی ہے۔ میں کار میں بیٹھا تھا، واللہ میرے دل میں خیال آیا،
کہ یہ سب کرنے والی کون ہے؟ میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ ان لڑکیوں کو بے پردہ اپنے گھروں سے لے کے آنے والے کون ہیں؟ ان کے بغیرت بھائی ہیں، ان کے بغیرت باپ ہیں، ان کے بغیرت شوہر ہیں۔ اور وہاں مزار پہ ایک آدمی بہت بڑا سا مور کا پنکھ لے کے بیٹھا ہے، اور عورتیں آ رہی ہیں، ان کو مور کا پنکھ جو ہے وہ ان کو ٹچ کر رہا ہے، ان کو چھو رہا ہے، اور عورتیں یہ سمجھ رہی کہ صاحب میرا تو کلیان ہو گیا، میں تو بہت خوش قسمت ہو گئی، مجھے تو بابا کی برکت مل گئی۔ یہ حرام خور، یہ قبر پرست، یہ شرک کے اڈے بنا کے انہوں نے رکھے ہیں، اور دنیا کا حرام کام ان قبروں اور ان مزاروں پر ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو منع کیا تھا، قبر پرستی سے روکا تھا۔ آپ نے کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا تھا۔ اے لوگو، تم میری قبر پر میلہ نہ لگنے دینا، تم میری قبر پر کوئی عرس نہ ہونے دینا، تم میری قبر پر سجدہ نہ ہونے دینا، میری قبر کو تم مسجد نہ بننے دینا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا ہندوستان کا۔ 2026 آ گیا، مولانا حالی کے انتقال کو 50-60 سال ہو گئے، 70-80 سال ہو گئے۔ مولانا حالی نے 100 سال پہلے جو بات کہی تھی، ایسا لگتا ہے 2026 کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمانوں، تمہاری توحید اتنی مضبوط ہو گئی کہ تم قبروں پر سجدہ کرنے کے بعد بھی تمہاری توحید صرف ہے، تو معاف کرنا، تم نے توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ارے توحید تو یہ ہے کہ گرد